والله خالق الأرض والسماء خالق الأرض والسماء مالك يوم الدين الجزاء ما يزن لك الله صلى الله عليه وسلم الله يوم وما كان وما يكون من الأرض ولا ينصر القلب المعظم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا ولد له ولا جلد جسد يسر صاحب عليه له ولا وسيم جسيم رزيم رزيما عالما منازما له ولا مناظر له ولا منازم له ولا مقابل له ولا مصادي له ولا جسم 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 لا ولا قسيم جسم قسم قسم لا ولا فريق فريق فرق لا ولا مثيل مثل مثال لا ونشهد ان لا اله الا
سورہ فاتر ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے تو وہ سن لے، فللہ العزت، عزت ساری کی ساری، جمیعا لگا کے کہہ دیا ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ لام آتا ہے اختصاص کے لیے، ویسے تو لام زائدہ بھی ہوتا ہے، لام ان کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لام واو کے معنی میں بھی ہوتا ہے، لام زائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کو گرامر نہیں پڑھانی۔ لام کا اصل معنی اختصاص ہوتا ہے، اختصاص دو طرح سے ہوتا ہے، بطریق استحقاق ہوتا ہے یا بطریق ملکیت ہوتا ہے، یہ لام کا اصل ہے۔ باقی لام ان کے معنی میں ہے، لام واو کے معنی میں ہے۔ اختصاص بطریق استحقاق یا بطریق ملکیت ہے، یعنی کہ لام جب آئے تو بتاتا ہے کہ وہ چیز اس کا حق ہے، یہ چیز اس کی ملکیت ہے۔ تو فللہ العزت، تو اس لام نے آ کے بتایا کہ عزت میرے رب کی ملکیت ہے۔ عزت میرے رب کی، نہ کسی مولوی کی ہے، نہ عوام کی ہے، نہ میڈیا کی ہے، نہ اخبار کی ہے، نہ ملینر کی ہے، نہ ٹریلر کی ہے، نہ کسی ملک کی ہے۔ عزت ملکیت رب کی ہے، جسے چاہے اللہ کرے۔ اب تمہارے پاس پیسے ہیں، تمہاری ملکیت ہے، چاہو تو جس کو مولوی کو دو، نعت خان کو دو، چاہے رقاصہ کو دو، تمہاری ملکیت ہے۔ کپڑے تمہاری ملکیت ہے، تم خیرات میں دے دو، تم گھر دے دو، تم اپنے بزنس میں کسی کو دے دو، یہ عزت میرے رب کی ملکیت ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں اللہ نے کسی کو دی؟ تو سنیے، ایک دفعہ مدینے کے منافقوں نے یہ جملہ کہہ دیا، یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ منافقوں نے یہ کہا کہ ہم مدینے پہنچ کر نکال دیں گے اسے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ جس کی عزت نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جاہل ہیں یہ لوگ، ان منافقوں کو یہ نہیں پتا کہ عزت ہے وللہ العزت، عزت اللہ کے لیے ہے، ولرسولہ ہی، رسولوں کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور نبیوں کے لیے ہے۔ میں مومنین کا ترجمہ نبی کر رہا ہوں، مسلمان نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 22 ملک دنیا میں ایسے ہیں کہ جہاں مسلمان 70 سے 90% ہیں، 22 ایسے یہ 53 کے قریب ہے سارے، یہ 22 ملک ایسے ہیں جہاں یہ 70 سے 90% ہے، اور ان کی حالت دیکھ لو۔ اس لیے میں مومنین کا ترجمہ مسلمان نہیں کر رہا، مومنین کا ترجمہ میں نبی کر رہا، اور میں ثابت کروں گا مومنین کا ترجمہ نبی ہے۔ سنیے غور سے، عزت اللہ کے لیے ہے، عزت والے رسول ہی، رسول کون ہے؟ عزت محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، وللمؤمنین، اور عزت انبیاء کے لیے ہے۔ اب بہت غور سے سنیے گا، میں آپ کو کسی مقام تک لے کے جاؤں گا تو پتہ چلا کہ عزت ملکیت ہے اللہ کی۔ اے اللہ تم نے کسی کو عزت دی، کہا سب سے پہلے والے رسول ہی، رسول نہیں کہا، رسول کہا، رسول جمع ہوتی ہے، رسول ایک ہوتا ہے، والے رسول ہی، میں نے عزت دی ہے رسول کو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دی۔ میرے نبی کی کتنی مخالفت ہوتی ہے، گورنمنٹ میرے نبی کی مخالفت، بادشاہ میرے نبی کی مخالفت کر رہا، لوگ میرے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، میرے نبی کا سوشل بائیکاٹ ہو رہا ہے، میڈیا میرے نبی کی مخالفت کر رہا ہے۔ میڈیا کیا ہوتا تھا؟ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ کر مخالفت کرتے تھے، ہر ایک میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں سے لوگوں نے نکلنے پہ مجبور کیا تھا، وہاں میرا نبی بڑی شان و شوکت سے دوبارہ مکے میں داخل ہوا۔ تو عزت رسول کے لیے، اب رسول کے بعد عزت مومنین کے لیے ہے۔ وہ مومنین کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان پہلا سٹیپ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے جو نبی کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے۔ تو اس لیے مومن میں سب سے پہلے نبی داخل ہوں گے، اور اس کے بعد مومنین کے اندر وہ شامل ہوں گے کہ جو فنا ہو چکے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر۔ سماعت کیجیے ذرا، پروردگار عالم نے میرے نبی کو کتنی عزت سے نوازا ہے۔ اپنی بات منوانی تھی تو ہم سے منوا لی، الستو بربکم کہہ کے منوا لی، بات ختم ہو گئی۔ اور جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے تھے تو کہا خاص خاص نبی کو بٹھائے۔ یہ نبی جو ہوتا ہے یہ عام بندوں جیسا نہیں ہوتا، سارے انبیاء کو جتنے تھے، رسول پر بھی انبیاء کا اطلاق، نبی کا اطلاق ہوتا ہے رب سے نبی کا، سب کو اکٹھا کر لیا۔ اکٹھا کر کے جو جملوں کے تیور ہیں وہ گھر جا کے پڑھیے گا، مولوی سمجھا نہیں پائے گا، شاید فجر کے وقت مشہود ہے، وہ مشہود آپ پر کسی طرح ہو جائے۔ یہ الفاظ سورہ پروردگار عالم نے 30واں پارہ آخری رکوع، اس کے لفظ
نے اتنا پختہ وعدہ لیا کہ اگر اللہ جملہ نہ بھی ہوتا تو لقوں میں انہا لام سکیلا، لام تقید اور نون سکیلا، یہ ضرور بھر ضرور دونوں کا معنی، لام کا معنی ضرور اور آگے جو نون سکیلا ہے اس کا معنی بھی ضرور، لقوں میں انہا بہی وَلَقَمْ سَرُونَا، ضرور بھر ضرور ایمان لانا، ضرور بھر ضرور اس کی مدد کرنا، اتنا ہی کافی تھا۔ لیکن نہیں، رب میرے نبی کی عزت کو بڑھا رہا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا اقرار کرتے ہو؟ رب کا کہہ دینا ہی کافی تھا، پھر کہہ رہا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا ہاں اقرار کرتے ہیں۔ فَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ اِسْرِي، اقرار پہ ہی کافی تھا، کہا اس میں بھاری ذمہ داری بھی قبول کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا بھاری کتنی تکلیف جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اقرار کرتے ہیں، ہم نے کہا بھاری ذمہ تو کہا نبی کی بات پوری نہیں، فَاشْهَدُوا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے نبی پر ایمان لانا، تم کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہو کہ کام مکمل ہو گیا؟ نہیں، رب میرے نبی کی عزت کو بڑھا رہا ہے۔ سنو اے نبیو، ہم سے گفتگو نہیں، سنو اے نبیو، کیا اقرار کرتے ہو؟ ہاں اقرار کرتے ہیں۔ بھاری ذمہ لیتے ہو؟ ہاں بھاری ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ سنو، ابھی کی بات مکمل نہیں، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے آدم علیہ السلام کے گواہ شیس علیہ السلام، شیس علیہ السلام کے گواہ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کے گواہ ان کا بیٹا بن گیا، ابراہیم علیہ السلام کا گواہ اسماعیل علیہ السلام بن گئے، اسماعیل علیہ السلام کا گواہ ان کا بیٹا، ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، ایک دوسرے کے گواہ بن گئے، بات پھر بھی کافی تھی، کہا نہیں سنو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہ ہوں، مجھے بھی محمد کے گواہوں میں شامل کرو، وَأَنَا مَعَكُم، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اتنا ہی جملہ کافی تھا، لیکن اگلی آیت نے تو کمال کر دیا اور میرے نبی کے مرتبے کو بڑھا کے واضح کر دیا۔ سنو، فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اے نبیوں سنو، جو اس کے بعد پھر گیا اور نبی نہیں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ فاسقوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ یہ قرآن نہ ہو تو میں مجرم، اس سے بڑھ کے میرے نبی کا مرتبہ کیا ہوگا کہ لازم ہے نبیوں پر فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جو اس وعدہ کرنے کے بعد پھر گیا۔ شفیع چشتی صاحب ترجمہ فرما ہے، عبدالرحمن قمر صاحب رئیس التحریر والتقریر سے پوچھیے فمن تولیٰ کا معنی کیا ہے؟ فمن تولیٰ بعد ذالک، سنو اے نبیوں، اگر اس کے بعد تم پھر گئے، میرے نبی کی عزت اور تعظیم نہ کی تو سنو میں نبوت چھین لوں گا اور فاسقوں کی سب میں شامل کر دوں گا۔ تو جب نبیوں کی نبوتیں مشروط ہیں کہ وہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کریں تو تمہاری امتی کیسے غیر مشروط ہو؟ تم پر لازم ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو۔ سنو، ہم لوگوں کی عزت بڑھتی ہی تب ہے جب ہم نبی کے ساتھ لگتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عزت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ ہم لوگ یہ آج کل کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی عزت کریں گے تو کام ہو جائے گا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نبی کی عزت نہیں کرتے اور اللہ کی عزت کرتے ہیں، اللہ اس عزت کو قبول نہیں کرتا، شیطان ہے پہلا۔ اللہ نے کہا کہ نبی کی عزت کرو، اس دور میں عزت کیا تھی؟ رب نے عزت یہ ٹھہرائی کہ تم سارے سجدہ کرو، تب شرک کا خطرہ نہیں تھا، کیونکہ شرک کروانے والا خود اس وقت عبادت میں مصروف تھا۔ شیطان بہت بڑا آدمی تھا تب، تو شرک کا خطرہ نہیں تھا، تو کہاں سجدہ کرو؟ ویسے لوگ کہہ سکتے ہیں شرک کرنا، سجدہ کرنا تو شرک ہے، اب شرک کروا رہا نہیں، شرک کا ڈر ہی نہیں تھا، خطرہ ہی نہیں تھا، کیونکہ شرک کروانے والا خود اس وقت عبادت گزار تھا۔ تو کہاں سجدہ کرو؟ سارے سجدے میں جھک گئے، شیطان کھڑا رہا، تب نبی کی تعظیم سجدہ تھی، تو تعظیم سجدے سے کروائی، شرک کا ڈر ہی نہیں تھا، کیونکہ شرک کروانے والا خود اس وقت بڑا عابد ہے۔ اور جب آخری نبی آیا، اب کہاں سجدہ تعظیمی حرام ہے، اب کھڑے ہونا احترام تھا، اب کہاں نبی کی تعظیم کے لیے جھک جاؤ، سب جھک گئے، ایک کھڑا رہا، اب کہاں سارے نبی کی تعظیم کے لیے اٹھ جاؤ، سب اٹھ گئے، کچھ بیٹھے رہے، تو تب تعظیم سجدہ تھی اور آج تعظیم کھڑا ہونا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ تو بہت ہی بلند ہے۔ آدم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ ان کی تعظیم کرو، تو جو تعظیم نہیں کر رہا تھا اس نے ایک جملہ کہا تھا، کہنے لگا فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے۔ تو شیطان اللہ کی عزت کرتا ہے اور اللہ قبول نہیں کرتا۔ فَبِعِزَّتِكَ، تیری عزت کی قسم ہے۔ تو جب اللہ کی وہ عزت کر رہا ہے، اللہ کی توحید کو مان رہا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتا۔ اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ ساری تاریخ کو پڑھ لیجیے، علماء کے پاس بیٹھ کر یہ جانچ لیجیے، آپ کو معلوم پڑ جائے گا شیطان نے 6 کروڑ سال میں کوئی بھی غلطی نہیں کی۔ اگر اسے غلطی ہوئی ہے تو صرف یہی سب سے پہلی ہوئی کہ اس نے نبی کو سجدہ نہیں کیا، نبی کی تعظیم نہیں کی۔ تو ہونا یہ چاہیے، ہم
قبول کرتا ہی نہیں، کیوں؟ وہ میرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کرتا، اور جو میرے بھیجے ہوئے کی عزت نہیں کرتا، میری عزت کرتا بھی رہے تو مجھے کوئی نہیں۔ اسی لیے رب نے قرآن مجید میں یہ کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو بھی آخرت پر ایمان لائے، مگر وہ مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے اب وہ کیوں نہیں مومن؟ توحید کا اقرار کر رہے ہیں، وہ یوم آخرت کا اقرار کر رہے ہیں، ایمان کے رسالت کا اقرار کر رہے ہیں۔ سورہ منافقون میں چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد۔ پروردگار اعلیٰ فرماتا ہے کہ تیرے سامنے بیٹھ کر منافق کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، یہ بات سچی ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایک آدمی نبی کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، رب کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ کبھی آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ یہ میرے نبی کا مرتبہ و مقام ہے، سنیے، توحید کا اقرار کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے یہ توحید والا نہیں ہے، وہ آخرت کو مان رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس آخرت پہ ایمان نہیں ہے، وہ سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ تو اس کا آخرت پر ایمان اور اس کا رسالت پر ایمان اس لیے قبول نہیں کہ اس کے دل میں محمد مصطفیٰ کی عزت نہیں، اور جس کے دل میں نبی کی عزت نہ ہو، نہ توحید قبول کرتا ہے، نہ اس رسالت پر ایمان قبول کرتا ہے، نہ آخرت پر ایمان اس کا قبول کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی۔ اب عزت سن لیجیے کتنی ہے، ایک آیت سماعت کیجیے، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ ترجمہ سماعت کیجیے، کیا کہا سورہ توبہ میں؟ اجعلتم سقایۃ الحاج، یہ حاجیوں کو پانی پلانے والے، وعمارۃ المسجد الحرام، یہ خانہ کعبہ کی مسجد کی تعمیر کرنے والے، کیا کمن آمن باللہ، کیا برابر ہو سکتے ہیں اس شخص کے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، آمن باللہ ہے، اللہ پر ایمان لایا اور اس نے جہاد کیا، تو کیا یہ اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت لا یستوون کے برابر نہیں ہے۔ چکر کیا تھا؟ حضرت عباس مدینے میں جا کے مولا علی سے کہہ رہے ہیں، اے علی تو مجھ سے کیسے افضل ہوا؟ برابر میں چچا ہے، برابر میں بھتیجا ہے، گفتگو کرنے والا چچا، برابر میں مولا علی شیر خدا۔ تو قرآن کی آیت اتر رہی ہے کہ چچا کہنے لگے میں حاجیوں کو پانی پلانے والا، میں خانہ کعبہ کی مسجد کو بنانے والا، تو کس طرح؟ تو مدینے میں بیٹھا ہے، تو مجھ سے افضل کیسے؟ تو خدا نے آیت اتاری اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون۔ یہ عباس نبی کا چچا علی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خانہ کعبہ کو بے شک بنانے والا ہے، پر اس وقت علی محمد کو بنانے والا ہے، اور خانہ کعبہ کو بنانے والا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو محمد کو مدینے میں بنا ہے۔ مولا علی شیر خدا مدینے میں ہے، حضرت عباس نے اسلام قبول نہیں کیا، چچا کے لیے آیت آ گئی، اے چچا تو مولا علی کا چچا، تو چچا ہے محمد مصطفیٰ کا، لیکن اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مت سمجھو کہ زمزم کے کنویں پہ قبضہ ہمارا ہے، مت سمجھو کہ ہم نے مسجد حرام کی توسیع کی ہے، مت سمجھو کہ ہم نے پیسے اکٹھے کر کے خانہ کعبہ کو بنایا ہے۔ خانہ کعبہ کو بنانے والا اگر محمد مصطفیٰ کا دیوانہ نہیں ہے تو سن لو، خانہ کعبہ کی تعمیر اتنی افضل نہیں ہے جتنی افضل محمد مصطفیٰ کے قدموں میں لائف کو گزارنا۔ یہ آیت آپ کو یاد رہنی چاہیے، سنیے پھر میرے نبی کے ساتھ جتنا وقت گزرتا جائے اتنے درجے اس آدمی کے بڑھتے چلے جاتے ہیں، جتنا وقت گزارو گے اتنا درجہ بلند ہوگا، اتنی رب کی رحمتیں آپ پر جو ہے وہ نازل ہوں گی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کا نور جس چیز کو ٹچ کرتا رہا، جس چیز کے ساتھ رہا، اللہ نے اس کا درجہ بڑھایا۔ عبد المطلب حضور کے دادا ہیں، ابرہہ عیسائی تھا، ایتھیوپیا جسے آپ کہتے ہیں، تب اس کو حبشہ کہتے تھے، یہ حبشہ کا گورنر تھا۔ ابرہہ عیسائی تھا، عیسائی تب مسلمان تھے، کیونکہ اس لیے کہ حضور نے ظہور بھی ظاہری فرمایا اور اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ ابرہہ نے حملہ کیا حاجیوں کے ساتھ، رب تعالیٰ نے عیسائیوں کی مدد نہیں کی، رب تعالیٰ نے بت پرستوں کی مدد کی، کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وہاں رہ رہی ہے۔ جملہ سنیے کہ عبد المطلب کے جب اونٹ پکڑ لیے تو عبد المطلب خیمے کے اندر جاتے ہیں اونٹ لینے کے لیے، اونٹ لینے کے لیے داخل ہوئے تو ابرہہ اپنے تخت سے کھڑا ہو کے نیچے اترا اور سامنے حضور کے دادا کے کھڑا ہو گیا۔
کسی پر حملہ کرنے آتا ہے طاقت بھی زیادہ ہو تو اس کا احترام نہیں کرتا. یہ حضرت عبد المطلب کے لیے بڑا کھڑا نہیں ہو رہا، یہ اس نور کے لیے اس کو کھڑا ہونا پڑا جو عبد المطلب کی پریشانی ہے. ابھی ظہور نہیں کیا انہوں نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہلکی سی ان کی سنگت ہے، 55 دن رہتے ہیں میرے نبی کے ظہور فرمانے میں. یہ میرے نبی کی سنگت کا روب اور دبدبا ہے، رشتہ داری کا، کہ اس کو کھڑا ہونا پڑا ابرا کو، اور ابرا کھڑا ہوا. آپ نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو. کہنے لگا بڑی عجیب سی آپ نے ڈیمانڈ کی ہے، میں سوچ رہا تھا کچھ بڑی بات کریں گے. تب نہیں، میں کعبے کے بارے میں تم سے بات کرنے نہیں آیا. اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک مالک ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ گئے تھے معافی مانگنا، نہیں، وہ توحید کا اعلان کرنے گئے تھے. اس کا ایک رب ہے. تو جیسے میں اپنا گھر بچاتا ہوں ویسے وہ بھی اپنا گھر بچائے گا. تو میرے اونٹ مجھے واپس دے، تبلیغ کر کے واپس دے. اب تو یہ کعبہ ہے، دو ہستیوں کے اوپر یہ بڑا جھوما ہے. ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر، ایک علی المرتضیٰ کے آنے پر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یہ کعبہ جھوما، خوشی سے جھوما. ظاہر ہے جن پر احسان ہو اور احسان کوئی کرنے لگا ہو تو اس کی عزت کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ اس شخص نے احسان کیا، ان کے دل میں رہتا ہے. خانہ کعبہ آخری دم تک اپنے اوپر کیے ہوئے احسان کو یاد رکھے گا. اس لیے تفسیر عزیزی میں کہ جب ساری زمین تباہ ہو جائے گی، چیزیں اٹھائی جانے لگیں گی، تو خانہ کعبہ کو فرشتے یوں کندھے پر اٹھا کے لے جا رہے ہیں. تو جب خانہ کعبہ کو اٹھا کے لے جا رہے ہوں گے، جائیے تفسیر عزیزی پڑھ لیجیے. جب لے جا رہے ہوں گے تو خانہ کعبہ کہے گا کہ وایا کون سا ہے. تو فرشتے جب وایا بنائیں گے تو خانہ کعبہ کہے گا ذرا مدینے سے ہو کے ہو. تفسیر عزیزی میں نہ ہو تو میں مجھے ذرا مدینے سے ہو کے ہو. یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں وہ یاد رکھتے ہیں کہ ذرا مدینے سے. تو مدینے کے فرشتے مدینے اٹھانے گئے، مدینے والے پر ذرا سلام کریں. تو خانہ کعبہ رکے گا اور کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول تجھ پر سلام ہو. تو روزے سے جواب آئے گا اے اللہ کے گھر تجھ پر بھی سلامتی ہو. اور ذرا تھوڑی دیر رک جا، مجھے یہ بتاتا گیا کہ جنہوں نے تیرا طواف کیا تھا، تو نے لوگوں نے میری امت نے تیری عزت کی. خانہ کعبہ کہے گا حضور آپ کی امت نے میری عزت کی. کچھ تھے جو ٹانگیں کر کے میری طرف بیٹھتے تھے لیکن اکثر میری عزت کرتے تھے. کچھ تھے جو اکثریت زیادہ میری عزت کرتی تھی. تو جنہوں نے تیری عزت کی تو کیا کرے گا؟ خانہ کعبہ کہے گا حضور جن نے میرا طواف کیا ہے، میری تعظیم کی ہے، میں قیامت کو ان کی سفارش کروں گا. تو میرا نبی پھر بھی امت کو نہیں بھولا. ہم تو جلوس میں بھول جاتے ہیں جلسے میں، میرا نبی نہیں بھولا. آخری وقت بھی یہی جملہ کہا دو جو میری امت تیرے تک نہیں پہنچ پائی، جنہوں نے تیرا طواف نہیں کیا، اس کے بارے میں تیرا کیا آئیڈیا ہے؟ تو کعبہ بھی میرے نبی کا دیوانہ ہے، بریلوی نہیں ہے پر دیوانہ ضرور ہے. ہائے ہائے، مولوی نہیں ہے لیکن مولوی سر جھکاتے ہوئے ہے دیوانہ. حضور جنہوں نے میرا طواف کیا ان کی سفارش کو میں کروں گا، جو مجھ تک نہیں آئے ان کی سفارش آمینہ کا لال کرے گا. تو خانہ کعبہ اسی لیے تفسیر عزیزی میں کہا کہ یہ حدیث میں کہ خانہ کعبہ سلام کرے گا. اس نے سلام اسی لیے کرنا ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ، یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے. بڑے تعجب کی بات ہے، دنیا میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا گھر، ہر ہستی کا گھر، ہر وجود کا گھر اس سے بڑا ہوتا ہے. میرا گھر میرے وجود سے بڑا ہے، میرا گھر میری کرسی سے بڑا ہے، میرا گھر میرے بیڈ سے بڑا ہے. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو جب دیکھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے واسعہ کرسی السماوات والارض، اللہ کی کرسی پوری زمین و آسمان سے بڑی ہے. اور گھر جا کے دیکھو پورے 50 بندے کے اندر آ سکتے ہیں. خانہ کعبہ جاؤ، یہ اللہ کا گھر ہے سب سے بڑا، اندر 50 بندے جائیں تو رش ہو جاتا ہے. تو کہتا ہے یہ میرا گھر ہے. یا اللہ میرے صفدر شاہ صاحب کا گھر ان کے وجود سے بڑا، عبد الرحمان قمر صاحب کا گھر ان کے وجود سے بڑا، علی رضا صاحب کا گھر ان کے وجود سے بڑا. پروردگار عالم وہ تیرا گھر ہے، تو تیرا تو وجود کیا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تیرے جسم کے بارے میں ہر شے کو تو گھیرے ہوئے ہے، تیری کرسی جب ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے تو تیرا وجود اور ظہور اور نور کتنا بڑا. کہیں بات یہ نہیں جسے میں اپنا کہوں اس کی میں عزت بڑھا دے گا. یہ میرا گھر ہے، میرا گھر یہ ہے، اسے دیکھو، اس میں غور کرو. یہ میرا گھر ہے لیکن صاف کس نے کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، 360 فٹ اٹھا کر باہر پھینک دیا اور کہا جاؤ ان بتوں کو پتھر بنا کے رستے میں بچھا دو تاکہ لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں. محمود غزنوی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا، بڑا
جس جگہ سے سونا لے کر گیا تھا وہاں ایک بہت بڑا بت تھا. کہتے ہیں کہ وہ بت خانہ کعبہ سے لایا گیا تھا. سو منات اس کو کہتے ہیں, تو لات منات عزا, تو منات کے ساتھ کہتے ہیں ایک تشریح سو منات. اسی لیے پورا انڈیا اس منظر کے اندر, تو وہاں تقریباً 20 ملین, اس دور کے 20 ملین دینار کا سونا تھا اندر. 200 کلو گرام کی تو صرف ایک زنجیر تھی. اتنا سونا لے کر گیا, لیکن جب اس نے بت توڑا تو بت کے 4 ٹکڑے کیے. اب ذرا سنیے گا, محمود غزنوی ولیوں کا ماننے والا ہے, اس کو بھی بریلوی کہہ دو. اچھا, محمود غزنوی نے بت کے 4 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا بھیجا اس نے خانہ کعبہ, کہا رستے میں بچھا دو کہ لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں. ایک ٹکڑا بھیجا اس نے مدینے, کہا مسجد نبوی کے رستے میں بچھا دو کہ لوگ پاؤں رکھیں. ایک ٹکڑا بھیجا اس نے اپنی رائل ماسک میں, کہا افغانستان بھیجو کہ لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں. ایک اس نے اپنے محل کے سامنے ٹکڑا بھیجا, اس کے کنکر بنا کے بچھاؤ, لوگ اس کے اوپر پاؤں رکھیں. دنیا کو پتہ چل جائے محمود بت بیچنے والا نہیں ہے, بتوں کو توڑنے والا ہے. 4 جگہوں پہ بھیجے, میرے نبی نے بھی یہی کیا تھا. بتوں کی کنکریٹ بنائی, ٹکڑے کر کے کہا اسے بچھاؤ اور ان کے اوپر لوگ پاؤں لے کر چلے. مگر 2 بت تھے کہ کہا ان کو توڑنا مت, ان کو دفنا دو. وہ 2 بت کون سے تھے؟ ایک ابراہیم علیہ السلام کا تھا, ایک اسماعیل علیہ السلام کا تھا. میرے نبی نے کہا ان ظالموں نے ان کے بھی بت بنا دیے, جنہوں نے آ کے بت سے نفرت دلائی اور دور ہٹایا. اور جاؤ یہ توڑنا مت, انہیں جا کر دفنا دو. بت بنانا غلط, بتوں کی عزت کرنا غلط, بتوں کی پوجا کرنا غلط, بت بنانا منع. لیکن میرے نبی نے کہا انہیں دفنا دو, کیونکہ ہلکی سی نسبت ہو گئی تھی نبی سے. تو جب ہلکی سی نسبت ہو جائے تو پتھر بچ جایا کرتے ہیں. تو ہمارے من میں تو محمد مصطفیٰ بس رہے ہیں, ہم تو ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. اسی لیے دعوے سے کہتے ہیں کہ جب نسبت کامل ہو جاتی ہے تو پھر جہاں وہاں ہو جاتا ہے ادھر ہی یہ جاتے ہیں. میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں رکھا تو اللہ نے اسے اپنا گھر کہا ہے, اس لیے کہ اس گھر کو دیکھو, یہ گھر پاک کب ہوا تھا؟ یہ گھر پاک تب ہوا تھا جب محمد مصطفیٰ تشریف لائے. تو سنو, وہ میں گھر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فضیلت بڑھ جائے. اصل میں قلب المومن عرش اللہ, مومن کا دل اللہ کا عرش ہے. وہ گھر پاک ہوا تھا جب نبی آیا تھا. یہ بھی میرا گھر ہے, اس گھر میں ہی میں سما سکتا ہوں. تو جاؤ اس گھر کو پاک کرو اور غور کرو, وہ پاک ہوا تھا نبی کے آنے سے, یہ بھی پاک ہوگا نبی کے عشق کے آنے سے. جب نبی کا عشق آ جائے گا تو یہ گھر پاک اور صاف ہو جائے گا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے پہ خوش
یہی تھا کہ سنو اے لوگوں، ہم تمہاری طرح بولتے نہیں ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ہم بھی تمہاری طرح بول رہے ہیں، اور کچھ تو خدا کا خوف کرو، ہم نہیں بولتے تو بول رہے ہیں، تم بولتے ہو تو ان کے آنے پہ نہیں بول رہے۔ آخر دعوانا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، می